مسلمانوں کی عبادت بن چکی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کرتے وہی ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اور اللہ کا نام صرف اپنے انٹرسٹ کو استعمال کرنے کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں بجائے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے۔ یہاں جمہوریت بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ استحصال ہونے والا لفظ ہے۔ سب سے زیادہ استحصال ہونے والی اصطلاح جو ہے وہ اس ملک کی سیاست میں جمہوریت کی اصطلاح ہے۔ جمیع صاحب، جمہوریت کیا ہے؟ بیسیکلی جمہوریت بیلنسنگ آف انٹرسٹ کو کہتے ہیں، اور بیلنسنگ آف انٹرسٹ کو ہارمونیس انداز میں جب بیلنس کیا جاتا ہے مختلف سٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ کو تو اس کو جمہوری نظام کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ چند گروہ جو طاقتور ہوتے ہیں یا طاقت کے ذرائع پر اور منبع پہ فائز ہوتے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے مفادات کو جمہوریت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ صوبوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، وفاق کی حقوق کی بات ہوتی ہے، کئی ہم وفاق کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، کئی ہم صوبوں کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہم صوبوں کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، وفاق کو کمزور کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہماری کسی چیز میں ریشنلائزیشن نہیں ہے، ریشنلٹی نہیں ہے، ہم جذبات کے تحت اور وقتی مفادات کے تحت فیصلے کرتے ہیں، اس کو عوام کے اوپر تھوپ دیتے ہیں اور اس کو جمہوریت کا نام دے دیتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، میں ایک بہت ہی بیسک چیز سے شروع کروں گا کہ یہاں پر ہم سب مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کی حیثیت سے آتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں بھی سیاسی پارٹیوں کے ٹکٹ سے لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں۔ کیا ہم جمہوریت کا راگ الاپنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں یا اتنی جرأت ہے ہمارے اندر کہ ہم برملا اس کا اظہار کریں کہ کیا ہماری اپنی سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے؟ کیا یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنے سیاسی لیڈر کو خوش کیے بغیر اس ایوان میں آ سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں شاید اگر ہم تقریر میں کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں جی ہمارے پارٹی میں تو بڑی جمہوریت ہے، لیکن جب اپنے ضمیر سے پوچھیں گے تو ضمیر کا جو ٹائمر ہے وہ ٹون ٹون کرنے لگ جائے گا کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہو۔ اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے میں اپنے تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے لیے بہت معزز ہیں، میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن جب بھی بات کریں تو اس کیمرے کے لیے بات نہ کریں کہ یہ کیمرہ ایک ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہے اور وہ ٹی وی سکرین کوئی سانپ دیکھ رہے ہیں اور وہ سانپ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گے، نہیں، بلکہ اس ٹی وی سکرین کے اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اللہ کی صفات لکھی ہوئی ہیں، اس کو دیکھا کریں۔ پہلے وہ ہے، پرائیورٹی اس کو دیں، ترجیح اس کو دیں کہ وہ اللہ آپ کی بات کو کیسے سن رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں، اس بات کی تمہید میں نے باندھی، اس تمہید کے بعد میں ایک نیچے آتا ہوں اور اصل بات میں آنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جب ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پارٹیوں میں تو جمہوریت اس لیے نہیں ہے، اس ملک میں تو جمہوریت اس لیے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کھینچ رہی ہے، وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی۔ یار اسٹیبلشمنٹ نے تمہاری پارٹیوں کے اندرونی الیکشن میں کیا کسی اپنے نمائندے کو بٹھایا ہوتا ہے جو آپ کے نامینیشن پیپر سائن کر رہا ہوتا ہے یا جو آپ کے عہدیداروں کو ووٹ دے رہا ہوتا ہے، یا جس وقت آپ کی نامینیشن ہوتی ہے اور آپ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو کیا وہ جی ایچ کیو سے آتا ہے یا وہ کسی اور دفتر سے آتا ہے؟ میرے خیال میں تو ایسا کوئی نہیں ہے، کم از کم میرے معاملے میں تو ایسا نہیں ہوا، مجھے تو پارٹی لیڈر نے ٹکٹ دیا تھا، آپ کو بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ تو آپ اپنی پارٹیوں میں تو پہلے جمہوریت لائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جمہوریت کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ اس ملک میں جمہوریت کے لمبردار بن کر اس نظام کو چینج کریں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک اور امپورٹنٹ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری ہے اور جس پہ میرے خیال میں سب کو غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو پرپیچولائزیشن آف آر سیلف انٹرسٹ، پرسنل انٹرسٹ، انڈیویجول انٹرسٹ کے لیے یا گروپ انٹرسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو عوام کے انٹرسٹ کی پرپیچولائزیشن کے لیے نہیں استعمال کرتے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر اوورال ایک منافقت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، پورے ملک میں ہو جاتی ہے، لیڈران جب منافق ہو جائیں تو عوام بھی ایسی سوچتی ہے اور وہ بھی پھر اسی طرح انداز میں سوچتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ گلہ کرتے ہیں کہ جی ملک کا نظام خراب ہے۔ اس تناظر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر بڑی بات ہوتی ہے اور ایک عجیب سی رویہ ہے ہمارا کہ ہم کہتے تو اپنے آپ کو جمہوری ہیں، لیکن ہماری رویوں میں قطعیت اور حتمیت کا ایک عنصر آ چکا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ نعوذ باللہ وحی کے الفاظ ہیں اور اس میں زبر اور زیر کی کسی ڈائیکریٹک کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو رویہ ہے یہ جمہوری رویہ سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے جب آپ اس رویے سے بات کرتے ہیں تو
تو آپ کو جمہوریت کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، پھر جمہوریت کی بات نہ کریں. میں اس کنٹیکسٹ کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. یہاں پر 18ویں ترمیم پر بڑی بات ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کا نام لیں تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے کرنٹ لگا دیا ہو، کوئی شاک لگاؤ. بات یہ ہے 18ویں ترمیم کس نے پاس کیا تھا؟ امریکہ کے سینٹ نے یا کانگریس نے تو نہیں پاس کیا تھا، آپ لوگوں نے پاس کی. اب اس 18ویں ترمیم کو جب آپ نے پاس کی تو آپ نے ایک پرانے نظام کی خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سپوزڈلی آپ نے 18ویں ترمیم کو پاس کیا، اور آپ نے یہ قوم کو اندیا دیا، مبارکباد دی کہ آپ نے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں قوم کو بہت بڑا تحفہ دے دیا. اوکے گڈ، بہت اچھا تحفہ تھا، مبارک ہو آپ کو. لیکن 2010 سے لے کر آج تک 2020 آ گیا ہے، اس تحفے کا قوم کو فائدہ کیا ملا؟ کیا آج قوم سے بھوک کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ کیا آج افلاس کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ کیا اس ملک میں ایک جمہوری نظام آ چکا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ جا رہے ہیں رادر دین کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہو. اب بات آتی ہے NFC ایوارڈ پہ. کچھ عرصہ پہلے یہاں بات ہوئی، اس ہاؤس میں بھی کچھ دن پہلے عباسی صاحب نے بھی بات کی، ابھی ستارہ ایاز نے بھی بات کی، باقی لوگوں نے بھی بات کی. یہ NFC ایوارڈز کے بارے میں ذرا تھوڑی سی اپنی 2 منٹ آپ کے لوں گا چیئرمین صاحب. اٹس امپورٹنٹ کیونکہ میں اس پہ اپنی ایک رائے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کہا یہ گیا آرٹیکل 160 کلاس 3A میں کہ صوبوں کو ہمیشہ ایوارڈ جو ہے جو دیا جائے گا وہ کبھی بھی پچھلے ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا. کبیر محمد شاہی صاحب سنیں. اس کے بعد ایک اور رولنگ آئی. چیئرمین صاحب، سابقہ چیئرمین سینٹ جو تھے، انہوں نے ایک رولنگ دی. انہوں نے کہا کہ اگر 5 سال تک NFC ایوارڈ جو ہے 5 سال کے بعد کمیشن نہیں بنتا اور ایوارڈ نہیں دیا جاتا صوبوں کو، تو آٹومیٹکلی جو پچھلا ایوارڈ ہے اس سے 1% زیادہ ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ہم پھر وہی بات، پھر میں قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کروں گا، یہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے کہ آپ بات کرتے ہیں آپ کے آئین کا نام اسٹارٹ آبجیکٹیو ریزولوشن آرٹیکل 2A آپ کی شروع ہوتی ہے اسلام، قرآن اور سنہ سے، لیکن جب آپ قوانین بناتے ہیں تو وہاں قرآن اور سنہ کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے مفادات کی طرف چلے جاتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اسلام نے کبھی بھی مساویانہ تقسیم کی بات کی ہے؟ کبھی بھی نہیں کی. ایکویلٹی وسائل کے ڈسٹریبیوشن میں ایسی کوئی بات نہیں. اہلیت اور ضرورت کے مطابق بات کی گئی ہے. جو اہل ہے جس کو پیسے دیے جائیں، اور وہ جس کو ضرورت ہے اس کو دیے جائیں. اگر مساویانہ تقسیم کی بات ہوتی تو آپ کو کہا جاتا کہ زکوٰۃ سب لوگوں میں برابر تقسیم کرو. نہیں، زکوٰۃ اس میں تقسیم کی جاتی ہے جو کہ اس کا اہل ہے. اسی طرح حکومتی وسائل بھی ہیں. اگر حکومتی وسائل میں آپ ریشنلائز کرنے کی بجائے اس کو ایک کٹ آف سٹینڈرڈ کے ساتھ تقسیم کرنا شروع کر دیں، کسی کو ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کو دیں، اور جس کو ضرورت ہے اس کو بھی اتنی برابر دیں، چاہے اس کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہو. اس کانٹیکسٹ کو میں اس لیے ایلابوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ ایک اسٹریٹ جیکٹ اپروچ کے ساتھ بات کی گئی ہے. اس چیز کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کو کہہ دیا گیا کوئی خدا نخواستہ ہم کسی قرآن کی صورت میں جو ہے یا قرآن کی کسی آیت میں جو ہے ترمیم کی بات کر رہے ہیں. ہم یہاں پر پاکستان کے آئین کی بات کر رہے ہیں. وہ آئین جو آپ نے بنایا، لیکن آپ ہی کی کمزوریوں کی وجہ سے، آپ ہی کی نااہلیوں کی وجہ سے، آپ ہی کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے وہ آئین بار بار پامال ہوا. آپ بڑے آرام سے فوج پر الزام لگا دیتے ہیں، آپ بڑے آرام سے اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا دیتے ہیں کہ یار کبھی اپنے گریبانوں میں بھی جان کے دیکھا کرو. کیا آپ کے رویے جمہوری ہیں؟ کیا آپ نے اس نظام کو جمہوریت دی؟ کیا آپ نے اس عوام کو جمہوری سوچ دی؟ کبھی بھی نہیں. تقریروں کی حد تک بہت دی ہے، لیکن تقریروں کی حد تک تو قرآن بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بہت اچھی باتیں آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی باتیں آپ کو کی ہیں. کبھی اس پر عمل کیا ہے؟ عمل کیا ہوتا تو آج ہر جگہ تم پٹ نہ رہے ہوتے. جس دنیا کے جس کونے میں بھی دیکھو زمین پر لیٹے ہوئے اور تمہاری اوپر چترول تمہاری کی جا رہی ہے، اور پھر آخر میں کہتے ہیں مظلوم ہے. اور سب سے بڑی شرم مجھے اس وقت آتی ہے جب میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، جب اپنے لیڈروں کو دیکھتا ہوں، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دے دے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دینے کی بجائے تمہارے منہ پہ چانٹے کیوں نہ مارے؟ تم اس قابل ہو کہ تمہاری دعائیں قبول کی جائیں؟ تم اس قابل ہو کہ تمہیں عزت دی جائے؟ یہی وہ رویے ہیں جو بین الاقوامی طور پہ بھی تمہارے ہیں، یہی وہ رویے ہیں جو تمہارے قوم میں بھی ہیں. اب صوبوں کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو برابر کی تقسیم دیں. مجھے یہ بتائیں، کیا ان صوبوں نے اپنے نظام کو درست کیا؟ کیا انہوں نے اپنی صحت کی فیسلٹیز کو درست کیا؟ کیا انہوں نے اپنی سوشل ویلفیئر کو درست کیا؟ تعلیم کا کیا حال ہے؟ لوگ جو ہے اسکولوں میں انہوں نے اپنے گائیں اور بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، بکریاں باندھی ہوئی ہیں، بدماشوں نے وہاں ڈیرے بنائے ہوئے ہیں.
آپ کے اسکولوں میں گھوسٹ اسکولز ہیں، کس چیز مریض آپ کے اسپتالوں میں مر رہے ہیں، سسک کے مر رہے ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 30-40 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ اب بات یہ چیئرمین صاحب، میں بات کیوں یہ ساری بات کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیٹھ کر اپنے گریبانوں میں جھانکیں، خدا کے لیے جس قوم کے لیے آپ آئے ہیں، جس عوام کے نمائندے بن کر آپ آئے ہیں، اس عوام کے حقوق کے لیے ذرا اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے پارٹی لیڈر سے نہ پوچھیں، اس کی طرف نہ دیکھیں۔ اس نے بہت بڑے بڑے محل بنائے ہوئے ہیں، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، واللہ اس کو غربت کے لہجے بھی نہیں آتے ہوں گے، آپ وہ بھول چکا ہوگا۔ غریب وہ ہے جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں، اس کا کچھ خیال کریں، اس کے حقوق کی بات کریں، اور نظام میں ان اصلاحات کی بات کریں جو کسی لیڈر کے فائدے کی نہ ہو، جو عوام کے فائدے کی ہو، کیونکہ اس سے آپ کو بھی عزت ملے گی، آپ کے انڈے آنے والی نسلوں کو بھی عزت بھی ملے گی، تحفظ بھی ملے گا۔ اب ایک سمپل سی بات کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں، بڑی مہربانی۔ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آرٹیکل 163A ہے آئین کا، نیشنل فائنینس کمیشن کے ایوارڈ کا طریقہ کار، اس پہ بات کریں، آئیں بات کریں، دلائل دیں، اس میں کیا کمزوری ہے، اس میں کیا پرابلم ہے، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا صحیح طریقے سے، اس اسپرٹ کے مطابق۔ کس بندے نے آپ کا ہاتھ روکا ہوا تھا کہ آپ صوبوں کو وسائل دیں، ان کی کیپیسٹی بھی بڑھائیں؟ اہلیت، وسائل اسی کو دیے جاتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، جب آپ کا بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، آپ اس کو گاڑی نہیں لے کے دیتے، اس کو آپ سائیکل لے کے دیتے ہیں، وہ سائیکل چلاتا ہے کیونکہ اس کی اہلیت سائیکل کی ہوتی ہے۔ جب اس کو آپ BMW گاڑی دیں گے، وہ جا کر کسی دیوار میں مار دے گا۔ اس لیے آپ صوبوں کی اہلیت بنائیں۔ صوبوں کی اہلیت کس نے بڑھانی تھی؟ کیا مرکزی وزیر نے جا کر بنانی تھی؟ کیا وزیر اعظم نے جا کے ان کی کیپیسٹی بڑھانی تھی؟ صوبوں کی اہلیت اس نے بنانی تھی جو صوبے کا حکمران ہے، جو پارٹی صوبے میں ہے۔ آپ کیپیسٹی ڈیولپ کریں، اور میں اس کی آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ یہاں پر کئی ایسے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کمیٹیوں کے ممبرز ہیں جن کمیٹیوں میں بار بار ہم نے کچھ ایشوز اٹھائے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں۔ مثلا میں آپ کو 2 کمیٹیز کی مثال دیتا ہوں، ماحولیات کی کمیٹی، انوائرمنٹ کی کمیٹی، کلائمیٹ چینج کی کمیٹی۔ اس میں چیئرمین صاحب بار بار بات ہوئی کہ صوبوں میں ماحولیات کا یہ مسئلہ کیوں ہے۔ یہ لاہور میں بھی کچھ عرصہ پہلے اسموگ کا مسئلہ تھا، اس سے پہلے یہ جو چائلڈ لیبر کے مسئلے ہیں، اس کے علاوہ اور بے تحاشا پولوشن اور مختلف قسم کے مسئلے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، جب ان سے بات ہوتی تھی، صوبوں کے آفیسرز کو ہم بلاتے تھے، پولیس کو یا انوائرمنٹ والوں کو، چائلڈ پروٹیکشن والوں کو، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو صلاحیت نہیں ہے، ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے بلوچستان کے اس ڈائریکٹر کا، اس کا اجلاس، اور اس میں میرے کئی ساتھی شاید یہاں پہ حال میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت موجود تھے۔ اس نے کہا ہمیں تو چائلڈ کمیشن بنانے کا قانون تو ہم نے پاس کر لیا ہے، لیکن ہماری کوئی کیپیسٹی نہیں ہے۔ ایک سیکشن آفیسر کو وہاں بٹھایا گیا تھا اور ایک ڈائریکٹر تھا، اور وہ کہتا ہے ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو UN نے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ان کو فنڈ کیا، یعنی وہ پیسے جو مرکز سے بھی وہاں صوبوں میں گئے وہ الگ، اس کے علاوہ UN سے فنڈنگ لی کہ آپ آئیں بیٹھے اور ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کریں تاکہ ہم ان قوانین کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ماحولیات کی بات آتی ہے، اس میں بھی وسائل لے جاتے ہیں لیکن اس پر عمل کوئی نہیں ہوتا۔ اب مجھے صرف سوال یہ کرنا ہے کہ اگر فیڈریشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بین الاقوامی معاہدے ہوئے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن پہ ہم کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ کے ہم سگنیٹری ہیں، ہم انٹرنیشنل انوائرمنٹل لا پر کئی کنونشنز کے، ایک نہیں کئی کنونشنز کے سگنیٹری ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان پر عمل درآمد کروائیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے کون جاتا ہے؟ فیڈریشن کی یہ ذمہ داری ہے۔ صوبہ اپنا نمائندہ نہیں بھیجتا، لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صوبے کی ہے۔ اب فائنینشیل obligation انٹرنیشنل جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لے رہی ہے، ذمہ داری اور جواب اس نے دینا ہے بین الاقوامی فورم پہ، لیکن کام جو ہے وہ صوبوں کے ذمہ ہے اور صوبوں کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو سر یہ جو طریقہ کار ہے یہ ریشنل طریقہ کار نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے، بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ صرف ڈرانے سے نہیں ہوتا کہ جی اب مجھے پتہ ہے اب کیا ہوگا۔ میں نے یہ بات کی، میرے بعد شاید کچھ ساتھی بات کریں گے، کچھ لوگوں کی لائٹیں مجھے ابھی نہیں آن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ بات کریں گے۔ یہ کیا کہیں گے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہے، یہ تو فوج کی بات کر رہا ہے، یہ تو ان کا آدمی ہے۔ او یار، فوج کی بات نہیں کر رہا میں، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ان عوام کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ نے جا کے حلقوں میں جواب دینے ہیں۔ آپ کیپیسٹی ڈیولپ کروائیں، آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ نہیں، آج عثمان کاکڑ کا لائٹ ابھی تک نہیں جلا۔ نہیں، عثمان کاکڑ تو میرے بھائی ہیں لیکن باقیوں نے آن کیے، مجھے روبینہ کا لائٹ کی لائٹ نظر آئی ہے۔ اچھا، میں ایک منٹ آپ بات پہ بات کریں، میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سر بات یہ ہے چیئرمین صاحب، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے جمہوری سوچ اپنائیں،
اور جمہوری سوچ یہ ہے کہ اپنی مرضی اور موڈ کے خلاف بھی بات کو سنا کریں، وہ سن لیا کریں اور اس کو فرینڈلی انداز میں لیا کریں. میں کوئی را کا ایجنٹ نہیں ہوں، نہ میں کوئی موساد کا ایجنٹ ہوں. میں بھی یہی پاکستانی ہوں، ادھر ہی پیدا ہوا ہوں، ادھر ہی میں مروں گا، ادھر ہی اسی خاک میں دفن ہوں گا. میں بھی اتنا ہی حق رکھتا ہوں کہ میں اپنے مسائل کو اپنے انداز میں بیان کروں. یہ میرا انداز ہے، میں نے کہہ دیا، آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن غصے نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنانے کے لیے یا کسی اور صاحب کو سنانے کے لیے اب آپ یہاں تقریر کریں. خدا کے لیے اس غریب کی تقریر کریں، اس غریب کو مطمئن کریں جو آج بھی آپ کی حکومتوں میں رل رہا ہے، جو آج بھی ذلیل ہو رہا ہے، جو آج بھی خودکشیاں کر رہا ہے. اور چیئرمین صاحب آخری بات کروں گا، بس اب آخری ہونی چاہیے. سر یہ کرپشن کا مسئلہ جو ہے، اس دن اعظم سواتی صاحب نے FBR کے حوالے سے کوئی باتیں کی تھی، کرپشن کا بہت زیادہ میگا کرپشن کی بات کی تھی. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے چیئرمین صاحب، حکومت اور حکومت کے وزراء بھی یہاں بیٹھے، میں ان سے بھی بہت مؤدبانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا کوگنیزنس لیں، اس کا نوٹس لیں، اور وہ ادارے جو کرپشن کے لیے بات کرتے ہیں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، ان ایشوز کا نوٹس لیں تاکہ یہ جو ایشوز ہیں ان پر عوام کو بھی اطمینان ہو اور آپ کو بھی کم از کم کل عوام کو منہ دکھانے کی جو صلاحیت اور اہلیت ہے وہ آپ کو بھی زیادہ ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. شاہ محمود قریشی صاحب، منسٹر فار فارن افیئرس پلیز. نہیں جی، منسٹر صاحب کافی دیر سے انہوں نے نیشنل اسمبلی میں سے، میں آپ کو جی شاہ صاحب انہوں نے صرف اوورسیز کے بارے میں ایک بات کرنی ہے، شاید آپ اس کو بھی جواب دیں گے 1 منٹ کی. جی پہلے ان کی سن، جی میں پہلے ان کی سن. جی جی بجٹ پہ آپ کو تقریر کرنے نہیں دوں گا، پھر یہی ہے. سر بجٹ پہ تو انشاءاللہ تقریر کروں گا. میں سر پہلے آپ کا شکر گزار ہوں اور مجھے ادراک بھی ہے اس مسئلے کا کہ بجٹ کا سیشن چل رہا ہے اور وقت کی کسی اور دوست کا اور کسی اور کولیگ کا ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا. شاہ محمود قریشی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. ان کو ہم نے پہلے تبلیغی جماعت جو کہ سوڈان میں پھنسے ہوئے تھے، خرطوم میں، ہم نے خط